جی لیکن قبول صاحب آج جو ہے وہ درخواست ضمانت کی سماعت ہوئی تھی، کیا آرگومنٹس آپ کی طرف سے دیے اور ہیئرنگ میں ہوا کیا ہے؟ دیکھیں یہ دانیہ عامر جو ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کی دوسری وائف ہے اور ان کی بیٹی نے ایک کمپلین کی ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کی بیٹی نے لیکن دانیہ شاہ جو ہے نا ڈاکٹر عامر لیاقت کی جو تیسری بیوی ہے ان کے خلاف ڈاکٹر عامر لیاقت کی جو پہلی بیوی ہے دعا عامر اس نے کمپلین کی ہے کہ دانیہ شاہ نے ڈاکٹر عامر لیاقت کی جو ناطے پر ویڈیو بنائی ہے اس کو وائرل کیا اس کے اوپر جو ہے ایف آئی اے نے ایک ایف آئی آر درج کی۔ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد جو ہے دانیہ شاہ کو 2 دن سے گرفتار کر کے یہاں پہ لے کر آئے جمعے والے دن، کیونکہ جمعے کو جیسے اب چلے گئے تھے تو اس کے بعد جو ہے ہفتے کو ان کو جوڈیشل کسٹڈی کیا گیا اور اس کے بعد ہم نے بیل اپلیکیشن داخل کی منڈے والے دن اس پہ آج نوٹس ہوا تھا ایف آئی اے کو، ایف آئی اے کے جو اے ڈی لیگل ہے اس کو اور آیو صاحبوں کو کال کیا گیا، اس کے اندر کمپلینٹ کو نوٹس ہوا تھا۔ آج جب ہم صبح آئے ہم نے یہاں پہ اس میں کورٹ میں ٹائم رکھا تھا 11:30 بجے کا، تو 11:30 بجے یہاں ہم کمپلینٹ پارٹی جس میں جاوان صاحب اور ڈاکٹر عامر لیاقت کی جو سابقہ اہلیہ ہیں بشرا اقبال صاحبہ وہ پیش ہوئے۔ جب میں ایف آئی آر ہوا تو ہمیں انٹیمیٹ کیا گیا کہ ایف آئی اے کے جو اے ڈی لیگل ہیں وہ کسی ایمرجنسی کے تحت جو ہے نا اندرون سے چلے گئے ہیں اور جو اس میں انویسٹیگیشن افسر ہیں عارفہ صاحبہ جو ہے ان کی طرف سے انٹیمیشن آئی ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آج ایف آئی اے کی طرف سے جو ہے نا عدالت میں ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا، نہ ایف آئی اے کی طرف سے سرکاری وکیل پیش ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کورٹ نے جو ہے اس کی سماعت جمعرات کے دن جو ہے مقرر کی، یعنی 22 تاریخ کو 11:30 بجے کا ٹائم رکھا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے پورا میڈیا جو ہے نا بتا رہا ہے کہ جو ہے نا دانیہ شاہ کی بیل اپلیکیشن لگی ہوئی ہے، ایون کورٹ کی طرف سے جو ہے نا اے ڈی لیگل نے کاپی ریسیو کی ہے، آئیو کو انٹیمیٹ کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ آج ایف آئی اے کی طرف سے کوئی پیش نہیں ہوا، انہیں کوئی ریکارڈ جو ہے پیش نہیں کیا، صرف اس کو ڈیلے کرنے کے جو ہے نا تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اے ڈی لیگل کی طرف سے جو ہے ایک انٹیمیشن آئی کہ جی مجھے ایمرجنسی ہو گئی ہے، اس ایمرجنسی کا بھی ریزن نہیں بتایا گیا کہ کیوں جو ہے آپ کو اچانک جو ہے نا چھٹی لینی پڑی اور آپ جو ہے نا اچانک جو ہے نا یہاں پہ نہیں آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں پراسیکیوشن ایف آئی اے اور کمپلینٹ جو ہے نا دونوں نے گٹھ جوڑ کر کے جو ہے نا ایک بے گناہ لیڈی جس نے نہ ایسا کوئی جرم کیا ہے، نہ اس کے ویڈیو موبائل سے کوئی ایسی ویڈیوز ملی ہیں، نہ اس نے کوئی ایسی ویڈیوز بنائی ہیں اور نہ اس نے کوئی وائرل کی ہیں، تو صرف اس کو جو ہے کہ انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے، کیونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی وہ بیوہ ہیں، ان کی تیسری بیوی ہے، وہ بشرا اقبال کو طلاق دے چکے ہیں، وہ اپنا جو ہے نا جائیداد سے حق مانگتی ہیں، اس لیے ان کے اوپر جو ہے نا جھوٹے الزامات لگا کے ان کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں تاکہ ان کو جیل میں دھکیل دیا جائے، وہ پراپرٹی سے جو ہے نا وہ دستبردار ہو جائے اور وہ جو اپنا حصہ کلیم نہیں کر سکے گا۔ تو یہ کیس بھی جو ہے نا اسی کی بنیاد سے بنایا گیا ہے، لیکن انشاءاللہ جو ہے نا دانیہ شاہ جو ہے نا اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگی، وہ اپنا حق بھی دے گی، انشاءاللہ اس جھوٹے کیس سے بھی ہم نکلیں گے اور انشاءاللہ جو ہے نا جمعرات والے دن اللہ نے چاہا اس کی چلو دیر۔ دیکھیں ایف آئی اے والوں نے 2 نوٹس بھیجے تھے ہمارے پاس، صرف 2 نوٹس بھیجے تھے، ان کے ہم نے جواب بھیجے تھے، ان کو ٹی سی ایس کر کے جواب بھیجے تھے کہ یہ سارے پروف ہیں اور عامر بیٹے نے کوئی کسی قسم کی 2.5 مہینے عامر بیٹا زندہ رہا، 2.5 مہینے میں اس نے کوئی کیس بچی پہ نہیں کیا، اسے پتہ ہے کہ اس نے کوئی ویڈیو وائرل نہیں کی، میری بیوی نے کیس وہ عامر بیٹا کر سکتا تھا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ان بچوں کو تب ہوش آیا جب وہ مر گیا، جب وہ زندہ تھا یہ بیوی تب کیوں نہیں اٹھی، پھر جب زندہ انسان کے اوپر ہمدردی اس کو کیوں نہیں آئی؟ پوری دنیا میں وہ بیزتا ہو رہا تھا، بدنام ہو رہا تھا، اسے پوری دنیا کھا رہی تھی کہ تمہاری ویڈیو گئی۔ بچے کس لیے ہوتے ہیں؟ ماں باپ کے سہارے کے لیے ہوتے ہیں۔ تب یہ بچے کہاں گئے ہوئے تھے؟ تب ان بچوں کو ہوش نہیں تھا کہ ہم اپنے باپ کو جائیں سہارا دیں، پوچھیں ابو آپ کیسے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم آپ کے ساتھ ملیں، کچھ کریں آپ کے ساتھ، کوئی آپ ایف آئی آر کروائیں، آپ کی بیوی نے زیادتی کی ہے ابو ہم آپ کا سہارا بنے، لیکن نہیں، نہ بچے نہ بھی یہ جو سابقہ اہلیہ آپ جگہ جگہ پہ کہہ رہی ہے وہ تو بیوہ ہی نہیں ہے، وہ تو بیوہ ہی نہیں ہے، اس کا قانون ہے کہ وہ بیوہ نہیں ہے؟ آپ لوگ سب بتائیں، وہ بیوہ ہے، وہ حقدار ہے۔ ہم نے کیس شروع دن سے کہا ہوا ہے کہ پوسٹ مارٹم کروائے، عامر کا قتل ہوا ہے، پوسٹ مارٹم کروائے، عامر کا قتل ہوا ہے، یہ کیوں روک رہی ہے؟
क्यों इसने डॉक्टरों को कहा है कि नहीं हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, क्यों इसने पुलिस के साथ लड़ाई की है कि नहीं पोस्टमार्टम नहीं होगा, क्यों रुकवा रही है, जबकि ना बच्चे उसके पास रहते थे ना ये औरत रहती थी। ये एक लंबे अरसे से उनसे जुदा थे, आमिर से हम लोग करीब थे, मैं सास करीब थी, उसकी बीवी करीब थी। हमें मालूमात चाहिए उसकी मरने की वजह क्या है, हम उसकी मरने की वजह पूछ रहे हैं और ये लोग हम पे केस पर केस कर रहे हैं। एफआईए ने जो जुल्म किया है, एफआईए का काम था, जब हमने जवाब दिया तो इनका काम था हमें बताते। ये वहां गए, इन्होंने मेरा हाथ तोड़ा, वहां की हमारे लोधरा सदर थाने की पुलिस ने भी मेरी बच्ची को मारा बिना दुपट्टे और बिना जूतों के। 10 बंदे थे एफआईए वाले, पूरी गाड़ी में 800,000 किलोमीटर है लोधरा से कराची का सफर, उसे नंगा लेकर आए। यही कानून है, प्रूफ दिखाएं, क्यों नहीं लेकर आई एफआईए वाली प्रूफ, इन्होंने चालान क्यों नहीं लिया? अगर हम मेरी बेटी पर जुर्म साबित होता तो आते ही चालान देते और प्रूफ देते कि जब सब ये इसका प्रूफ है इसीलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। ये नाकाम हो गए, आज इन्होंने बहाने बना लिए जी वो बीमार है। कल आइयो मुझसे कह रही है अम्मा जी हमें माफ कर दें, हमें ऊपर से बुशरा ने ऑर्डर दिलवाए हैं कि इनको पकड़ना है, बस दबा के रखना है। जैसे ये मीडिया में कह रही है कि अवाम का दबाव चाहिए, अवाम का दबाव चाहिए, अवाम दबाव देंगी तो ये माँ बेटी जो है ना पीछे हटेंगी। ये कह रही है आमिर की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अरबों की प्रॉपर्टी निकली पड़ी है, आमिर तो प्रॉपर्टी बेच गया था, उसकी तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, अरबों की प्रॉपर्टी निकली, उसका कत्ल हुआ है। पूरा केस करे, पूरे केस की इंक्वायरी होनी चाहिए, जो जुर्मदार है उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे हमें चाहे बुशरा और उसकी बेटी और बेटा। बेटा क्यों भाग गया है, आप सब लोग बताएं बेटा क्यों भाग गया है? उसने उसको जो गुस्ल करवाया था उसने अपने बाप के जिस्म पर निशान देखे थे, इसलिए वो दूसरे दिन भाग गया। उसे पता चल गया कि मेरे बाप का कत्ल हुआ पड़ा है और मेरी जो माँ है इस कत्ल को छुपवा रही है। ठीक है।